ناظرین، ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل میں آج آپ کو دکھایا جائے گا دعا بہت تیار ہو کر اور سج کر جاتی ہے سرفراز کے سامنے اور ایک ریسٹورنٹ میں جا کر وہاں پر سرفراز سے ملتی ہے اور سرفراز اسے دیکھ کر بہت ہی چونک جاتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے دعا کو۔ یہ سب کچھ سرفراز دیکھ کر اس کی نیت میں خلل آ جاتا ہے اور سرفراز اپنی نیت پلٹ دیتا ہے۔ باتوں باتوں میں سرفراز کے منہ میں یہ بات نکل آتی ہے کہ میں نے کشمالہ سے پیسے لیے ہیں۔ یہ بات سن کر دعا بہت ہی حیران ہو جاتی ہے اور چونک جاتی ہے، تو اس بات پر دعا حیران رہ جاتی ہے اور دعا اسے پوچھتی ہے، سرفراز آخرکار تم نے کشمالہ سے کس بات کے پیسے لیے ہیں جس کی وجہ سے وہ تمہیں پیسے نہیں دے رہی؟ تو یہ بات سن کر اور اس بات پر سرفراز اپنی موبائل نکالتا ہے اور جو ریکارڈنگ کی تھی سرفراز نے کشمالہ کی وہ سب ریکارڈنگ سنا دیتا ہے دعا کو۔ اور جیسے ہی یہ سب ریکارڈنگ آن ہوتی ہے اور ریکارڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے، ویسے ہی دعا اپنی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی موبائل اس ریکارڈنگ والی موبائل کے پاس کر دیتی ہے، جیسے کہ سرفراز اور کشمالہ کی ریکارڈنگ میری بھی موبائل میں ہو جائے اور یہ سب کچھ میرے پاس ثبوت میں آ جائے۔ یہ سب کچھ دعا کر لیتی ہے سرفراز کے ساتھ اور سرفراز جیسے ہی ریکارڈنگ آن کرتا ہے، جو باتیں کشمالہ اور سرفراز کر رہے تھے یہ سب کچھ سن کر دعا حیران رہ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی ریکارڈنگ پوری ہوتی ہے اور دعا کی موبائل میں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے، دعا اپنی موبائل اٹھا کر پرس میں ڈال دیتی ہے اور سرفراز کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑتی۔ یہ سب کچھ سوچ کر سرفراز اپنی باتوں ہی باتوں میں یہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ اسے دعا کو یہ سب کچھ بھی بولنا تھا کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے دعا، لیکن سرفراز یہ آخرکار بھول گئے اور ایسے ہی میں سرفراز وہاں سے چلے گئے۔ اور دوسری بات، جب کشمالہ فون کرتی ہے سرفراز کو، سرفراز تم کہاں پر ہو؟ سرفراز بولو تمہیں کیا کام ہے؟ تو اس بات پر کشمالہ بولتی ہے کہ مجھے آپ سے یہی کام ہے کہ آپ نے دعا کو بولا تھا شادی کا اور اس کی باتیں سب ریکارڈ کی تھی یا نہ؟ تو اس بات پر سرفراز بولتا ہے، میں نے دعا کو یہ سب کچھ نہیں بولا کیونکہ میں بھول گیا تھا، اس کی وجہ سے میں نے کچھ بھی نہیں بولا دعا کو، اس سے بس ایسے ہی بات کر کے میں چلا آیا اور ریکارڈنگ بھی نہیں کی میں نے۔ یہ سب کچھ سن کر کشمالہ حیران رہ جاتی ہے اور کشمالہ کی حالت پریشانی جیسی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، جعفر کو بلاتا ہے غزنوی اور غزنوی جعفر سے باتیں کرتے کرتے یہ بھی بات بول جاتا ہے کہ دعا نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن وہ سرفراز کو کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ اس کے ساتھ کیوں ملاقاتیں کر رہی ہے آخرکار دعا؟ میں نے بھی آج سرفراز کے ساتھ اسے دیکھا ہے۔ تو جعفر اس بات پر بولتا ہے، جی سائیں یہ سب کچھ تو آپ کی باتیں ٹھیک ہے، لیکن دعا کا کیا جائے آپ سے؟ آپ نے تو اسے طلاق دے دی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کشمالہ بھی اس سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ آخرکار یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو آپ کی بیوی ہے اور اسے یہی سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ کشمالہ کا ایسا کیا کام ہے سرفراز سے جو اس سے باتیں کر رہی ہے؟ کیونکہ دوستوں اب دعا بھی بہت طاقتور بن چکی ہے اپنی طرف سے، کیونکہ دعا کے پاس بہت سارے ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ دعا جاتی ہے اپنے سائیں کے پاس اور وہاں پر جا کر بولتی ہے، ابا سائیں میں نے زہر نہیں دیا نوشروان کو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میرے پر الزام لگایا گیا ہے، جیسے ہی میں اور یہ جھوٹ میں سب کے سامنے ظاہر کروں گی اور آپ سب کو بتا دوں گی کہ میں جھوٹی نہیں ہوں، یہ سب کچھ کسی اور نے ہی کیا ہے، کسی اور کے ہی کرتوت ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر کشمالہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ چیلنج کر کر دعا وہاں سے چلی جاتی ہے اپنے گھر۔ اور دوسری طرف جعفر نہیں چاہتا کہ سائیں کی زندگی برباد اور تباہ ہو جائے، اس کی وجہ سے جعفر بھی اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے دعا واپس آ جائے سائیں کی زندگی میں اور سائیں کو پتہ چل جائے کہ دعا نے زہر نہیں دیا تھا بلکہ کشمالہ نے ہی اسے زہر دیا تھا، یہ سب کچھ کشمالہ نے ہی کروایا تھا، سائیں کو آخرکار پتہ چل جائے۔ جعفر سوچنے لگتا ہے ایسا پختہ ثبوت میرے پاس آ جائے جس کی وجہ سے میں کشمالہ کو پھنسا سکوں، لیکن وہاں پر دعا جا کر اپنا کام کر آتی ہے اور دعا وہاں پر جا کر سرفراز اور ان کی ریکارڈنگ کر لیتی ہے۔ اگلی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے دوستوں، کیونکہ آپ دیکھنا نہیں بھولیں گے۔ امید ہے اس ایپیسوڈ میں بہت ہی انٹرسٹنگ مزہ آنے والا ہے، کیونکہ آگے کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو بہت ہی ٹویسٹ دکھایا جائے گا جس کی وجہ سے دعا ریکارڈنگ آن کرتی ہے اور جعفر کو دے دیتی ہے۔ جعفر سوچنے لگتا ہے اگر مجھے یہ سب کچھ ثبوت مل گیا تو مجھے ایک موقع اور مل جائے گا سائیں اور دعا کو ملانے میں، اور جعفر پوری کوششوں میں لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دعا کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف دعا بھی اپنی ہمت اور طاقت سے وہ سب کچھ ثبوت اکٹھے کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جب جعفر کو ثبوت مل جائے گا تو جعفر جا کر سائیں کو دکھا دے گا اور اس کے سارے کرتوت باہر آ جائیں گے کشمالہ اور سرفراز کے، اور آخرکار جعفر بول دے گا غزنوی کو، میں نے ہی دعا کو یہ سب کچھ بولا تھا کہ تم ہر روز ملاقاتیں کرتی رہو سرفراز سے، کیونکہ تمہیں ہی سرفراز کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ جائے گا اور آخرکار تمہاری ایک دن سچائی ظاہر ہو جائے گی اور جو جھوٹ ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس کی وجہ سے سائیں میں نے ہی دعا کو یہ سب کچھ کرنے کو
कहा था और आज देखो ये सबूत मुझे मिल गया है, जिसकी वजह से कशमाला का झूठ सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी सच्चाई आने वाली है नौशरमा के सामने। दुआ की और सारी सच्चाई जब पता चल जाएगी नौशरमा को और नौशरमा सारी बातें समझ लेगा, कशमाला की चाल चलना और ये सब कुछ सरफराज ने ही करवाया है कशमाला के लिए, ये सब कुछ कशमाला की ही चाल है, जिसकी वजह से नौशरमा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और नौशरमा अब बर्दाश्त नहीं करने वाला कशमाला, क्योंकि नौशरमा नहीं चाहेगा कि इसके बाद भी वो उसके घर में रहे। कशमाला की ये नफरत भर जाएगी नौशरमा के दिल में। अब नौशरमा नहीं चाहेगा कि कशमाला उसके घर में रहे, क्योंकि कशमाला की बातें ये सब कुछ सोचकर नौशरमा को गुस्सा आ जाता है और नौशरमा बोलता है अभी इसी वक्त यहाँ से निकालें और यहाँ से तुम चली जाओ, कहीं दूर जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सब कुछ कशमाला को बोलता है, लेकिन कशमाला अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आती और कशमाला फिर से रोने लगती है और नया नाटक खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से नौशरमा खामोश रह जाता है और बोलता है अम्मा सही इसे यहाँ से वरना मैं इसे मार डालूंगा, इसे अभी इसी वक्त यहाँ से मेरी नज़रों के सामने से हटाओ, वरना मैं इसे मार डालूंगा। ये सब कुछ नौशरमा अम्मा सही को बोलता है, जिसकी वजह से अम्मा सही उसके पास जाती है, कशमाला को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है। कशमाला रोने लगती है, उसकी वजह से अम्मा सही बोलती है तुम्हें हमें यही सिले देने